السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ الفائزین برضا اللہ، اما بعد۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو دوستو، جس طرح ہم نے پچھلے کلاس میں خاص کے بارے میں چرچا کیا، خاص کس کو کہتے ہیں اور کس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو آج ہم عام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ والعام کل لفظ ينتظم جمع من الافراد۔ سب سے پہلے عام کس کو کہتے ہیں وہ جان لیتے ہیں۔ عام کہتے ہیں ہر وہ لفظ کو جو افراد کے جماعت کو اور گروپ کو کیا کرتا ہے، شامل کرتا ہے۔ کل لفظ، ہر وہ لفظ، ینتظم جمع من الافراد، افراد کے گروپ کو، جماعت کو، ہر وہ لفظ جو افراد کے جمع کو شامل کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، عام کہتے ہیں۔ اور وہ لفظ وہ جمع افراد کے گروپ کو جمع کرنا، اما لفظاً، چاہے وہ لفظی طور پر ہو، لفظاً دیکھنے میں افرادوں کو جمع کرتا ہو، افراد کو جمع کرتا ہو، جیسے کقولنا مسلمون و مشرکون، جس طرح ہمارا کہنا مسلمون و مشرکون، یہ لفظاً دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کیا ہے، جمع مذکر سالم ہے، اور یہ لفظ جو ہے جمع پر دلالت کر رہا ہے۔ یہ لفظاً ہے اور جمع معنن بھی ہے۔ و اما معنن، اور چاہے معنن، و اما لفظاً، چاہے وہ لفظی طور پر ہو، و اما معنن، یا تو کیا ہو، معنی کے حساب سے ہو، کقولنا، جیسے ہمارا قول، من و ما، من کسے کہتے ہیں، جو، یعنی ہر وہ ذوی العقول کے لیے، عقل والوں کے لیے من استعمال ہوتا ہے، جبکہ یہ لفظاً مفرد لگ رہا ہے لیکن معنی کے حساب سے یہ افراد کے جمع کو شامل کرتا ہے۔ اور ما جو ہے وہ بھی دیکھنے میں کیا ہے، وہ مفرد لگ رہا ہے، لیکن معنوی طور پر کیا ہے، وہ افراد کے جمع کو شامل کرتا ہے، کیونکہ ما غیر ذوی العقول کو شامل کرتا ہے۔ ہر وہ اشیاء جو غیر ذوی العقول ہے ان کو کیا کرتی ہے، وہ ما شامل کرتا ہے۔ اب خاص کا حکم کیا ہے، خاص کی تعریف ہم نے جان لی، تو اب خاص کا حکم کیا ہے۔ وحکم الخاص من الکتاب، قرآن میں جو خاص ہے اس کا حکم یہ ہے، وجوب العمل به لا محالہ، بلا شک و شبہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، یہ ہے خاص کا حکم۔ فإن قابلہ خبر الواحد، اب فرما رہے ہیں کہ اب یہ تو ہم نے جان لیا کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ فإن قابلہ خبر الواحد، اب اگر اس کے مقابلے میں، خاص کے حکم کے مقابلے میں کیا آ گیا، خبر واحد آ گیا، او القیاس، یا قیاس آ گیا اس کے اپوزٹ میں، اس کے مقابلے میں، تو فرماتے اس وقت کیا کریں گے، تو فرماتے فإن أمكن الجمع بینہما، تو اگر دونوں یعنی خاص اور خبر واحد کے درمیان اگر جمع کرنا ممکن ہوا، بدون تغیر، حکم میں بغیر کوئی تبدیلی لاتے ہوئے، بدون تغیر فی حکم الخاص، خاص کے حکم میں بغیر کوئی تبدیلی لائے ہوئے اگر ہم ان دونوں کے درمیان جمع کر سکتے ہیں، تو کیا ہوگا، یعمل بہما، تو ان دونوں پر عمل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کب ایسا کیا جائے گا، جب اگر اس کے مقابلے میں، خاص کے مقابلے میں خبر واحد آ گیا تو کیا کریں گے، دونوں کے درمیان جمع کریں گے اگر کوئی بغیر تبدیلی لائے ہوئے، اور اگر بغیر تبدیلی لائے ہوئے جمع ہو سکتا ہے تو اس پر دونوں پر عمل کیا جائے گا۔ وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی بغیر تبدیلی لائے ہوئے اگر دونوں کے درمیان جمع نہیں کر سکتے ہیں تو اس وقت کیا کریں گے، یعمل بالکتاب، صرف کتاب میں، قرآن میں جو خاص کا حکم ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، اور اس کے مقابلے میں جو بھی ہو، خبر واحد ہو یا قیاس ہو، اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ مثالہ فی قولہ تعالی، قرآن مجید میں اس کا کیا مثال ہے، اس کی کیا مثال ہے۔ مثالہ، اس کی مثال فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان میں، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جن عورتوں کو ان کے شوہروں نے کیا کر دیا، طلاق دے دی، تو وہ لوگ کیا کریں گے، یتربصن بانفسہن، وہ اپنے
نفس کے ساتھ کیا کریں گی؟ انتظار کریں گی، عدت گزارے گی 3 قروء، 3 قروء۔ قروء ہمارے نزدیک قروء سے مراد کیا ہے؟ حیض ہے، 3 حیض کا انتظار کریں گی۔ اب فرما رہے ہیں یہاں پہ خاص کے بارے میں چرچا ہو رہا ہے۔ فَإِنَّ لَفْظَةَ الثَّلَاثَةِ، تو یہاں پہ جو ثلاثہ کا جو لفظ ہے، 3 قروء میں جو ثلاثہ ہے، یہ کیا ہے؟ خاص فی تعریف عدد معلوم، یہ ایک خاص معلوم جو جانا عدد ہے، یہ معلوم عدد کی تعریف میں یہ مختص ہے، یہ ثلاثہ خاص ہے۔ فیجب العمل بھی، تو اس پر عمل کرنا واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو قروء سے مراد ہمارے نزدیک کیا ہے؟ حیض کا مراد ہے۔ قروء سے مراد کیا ہے؟ حیض، 3 حیض کیا کریں گے؟ انتظار کریں گی، ٹھیک ہے۔ فیجب العمل بھی، تو اس پر عمل کیا جائے گا، عمل واجب ہوگا۔ اب دوسرا، اب آگے ایک بات بتا رہے ہیں، وَلَوْ حُمِلَ الْأَقْرَاءُ، اگر قروء جو ہے یہ اگر اطہار یعنی طہور پر اگر اس کو محمول کریں گے، اگر اس سے مراد ہم طہور لیں گے، کما ذهب الیہ شافعی، جو کہ امام شافعی کا مذہب ہے، جس طرح امام شافعی کا قول ہے، ان کا مذہب ہے کہ یہاں پہ جو قروء ہے ان سے مراد وہ کیا لیتے ہیں؟ طہور لیتے ہیں۔ بے اعتبار، کس اعتبار سے، کس دلیل سے وہ ایسا طہور مراد لیتے ہیں؟ بے اعتبار ان الطہر مذکر دون الحیض، اس اعتبار سے کہ طہور جو ہے، لفظ طہور وہ کیا ہے؟ مذکر ہے، دون الحیض، حیض مذکر نہیں ہے۔ وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ وقد ورد الکتاب فی الجمع بلفظ التأنیث، کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ثلاثہ سے 10 تک نحو میں پڑھے ہوں گے، 3 سے 10 تک جو جمع ہوتا ہے اس میں معدود کیا ہوتا ہے؟ مذکر ہوتا ہے، اور عدد کیا ہوتا ہے؟ عدد مؤنث ہوتا ہے۔ جیسے ثلاثۃ الرجال، تو ثلاثت کیا ہے؟ عدد ہے، اور ثلاثت کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ یہ 3 سے 10 تک کے لیے ہے۔ ثلاثہ کیا ہے؟ ممیز ہے اور عدد ہے، اور یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، اور جو رجال ہے وہ کیا مذکر ہے۔ تو امام شافعی اس سے دلیل لیتے ہیں کہ یہاں پہ طہور جو ہے وہ مذکر ہے، کیونکہ اس سے پہلے ثلاثہ جو ہے وہ مؤنث ہے، تو قروء کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا۔ تو قروء سے مراد کیا لیں گے ہم؟ طہور لیں گے، حیض نہیں لیں گے، کیونکہ حیض مؤنث ہے۔ یہ امام شافعی کی دلیل ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو ضروری تھوڑی ہے کہ اگر طہور کیا ہے، اگر یہ مؤنث ہوتا ہے عدد، تو ضروری نہیں ہر معدود کیا ہو، ہر معدود مذکر ہی ہو، کیونکہ اس کا اپوزٹ بھی آتا ہے۔ جیسے عین اور ذہب دونوں کا معنی کیا ہے؟ زر کے معنی میں آتا ہے، لیکن اس میں سے ایک کیا ہے؟ مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کی دلیل یہ ہو گئی، یہ کیا کہتے ہیں کہ حیض کا اس میں کیا ہے؟ طہور کا معنی لیتے ہیں۔ وقد ورد الکتاب فی الجمع، اور کتاب میں وارد ہوا ہے، فی الجمع جمع میں، بلفظ التأنیث، یعنی تانیث کے لفظ سے جمع کتاب میں وارد ہوا ہے۔ دل علی انہ جمع المذکری، یعنی اس میں 3 قروء دیا گیا نا، تو یہ کیا کر رہے ہیں کہ اب اس سے پتہ چل گیا کہ یہ مذکر کی جمع ہے۔ یہاں پہ قروء جو ہے وہ مذکر لفظ کی جمع ہے، یعنی طہور، وہو الطہور، وہ کیا مذکر ہے؟ وہ مذکر چیز کیا ہے؟ وہ طہور ہے۔ تو فرما رہے ہیں لزم ترک العمل بہذا الخاص، تو امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھتے ہوئے عمل کرنا، خاص کے حکم پر عمل کرنا، عمل نہیں کرنا، عمل کو چھوڑنا لازم آئے گا۔ یہ دیکھتے ہوئے اگر ہم اس کو اعتبار کریں گے، یہ نحوی مسئلہ کو، تو اس پر عمل نہیں کرنا یہ کیا ہوگا؟ لازم آئے گا۔ لأن من حملہ علی الطہور، کیونکہ جو شخص اس کو قروء کو طہور پر لے کرے گا، حمل کرے گا، محمول کرے گا، تو لا یوجب 3 اطہار، تو وہ کیا کرے گا؟ 3 طہور کو واجب نہیں کرے گا، بل طہرین، بلکہ 2 طہور، اور وبعض الثالث، اور تیسرے طہور کا کچھ حصہ، وهو الذی وقع فیہ الطلاق، اور وہ کیا ہے؟ جس میں طلاق واقع ہوا ہے، وہ حصہ۔ لیکن ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ہمارے نزدیک قروء سے ہمارا یہ مسئلہ، ہمارا اسٹینڈ اس میں واضح ہونا چاہیے۔ امام اعظم کیا فرماتے ہیں؟ قروء سے مطلب کیا ہے؟ 3 حیض ہے، تو 3 حیض لیں گے تو یہاں پہ یہ کتاب قرآن شریف کا مطلب اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں 3 دیا ہے، تو ہم لوگ 3 حیض کا مطلب لے رہے ہیں، تو اس میں کوئی بھی تغیر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن امام شافعی کا اس میں کیا ہے؟ 2
وہ کیا کہتے ہیں 2 طہر اور کچھ اس کا تیسرے کا آدھا حصہ، لیکن ہمارے نزدیک کیا ہے، بغیر حکم خاص کو، بغیر کچھ یہ دیتے ہوئے، بغیر کوئی تبدیلی لاتے ہم کیا کہتے ہیں 3 حیض، جس سے مطلب خاص کا حکم کیا برقرار رہ رہا ہے، تو ہمارا یہ ہے۔ تو فیخرج علی ھذا، تو اب یہ اختلاف جو بتایا گیا ہمارے نزدیک اور امام شافعی کے نزدیک، ہمارے نزدیک قروء سے مطلب کیا ہے حیض ہے، اور امام شافعی کے نزدیک قروء سے مطلب کیا ہے طہور ہے، تو اس اختلاف میں بہت سارے حکم نکلتے ہیں۔ فیخرج علی ھذا، تو اسی اختلاف میں نکلتے ہیں حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثہ وزوالہ۔ ایک پہلا مسئلہ کیا ہے، ایک مسئلہ یعنی تیسرے حیض حکم رجعات کا حکم فی الحیضۃ الثالثہ، تیسرے حیض میں، یعنی ہمارے نزدیک معتدہ عورت جو ہے تیسرے حیض میں کیا کر سکتے ہیں، اس کو رجعت کر سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں تیسرے حیض میں، وزوالہ، لیکن امام شافعی کے نزدیک نہیں کر سکتے، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک اس سے پہلے کیا عدت ختم ہو چکی ہے، تو ان کے نزدیک کیا رجوع نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے بتایا ان کے نزدیک کیا ہے 2 طہر اور کچھ حصہ تیسرے کا۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے، اس اختلاف سے جو نکلتا ہے وہ ہے تصحیح نکاح الغیر و ابطال ہو، وہ ہے دوسرے سے نکاح کرنے کو ٹھیک کرنا، و ابطال اور باطل کرنا، یعنی تیسرے معتدہ اگر تیسرے حیض میں کیا کر سکتی ہے، اگر تیسرے حیض میں اگر عورت دوسرے شخص سے نکاح کرنا چاہے تو ہمارے نزدیک کیا ہے نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ ابھی اس کی عدت باقی ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہے کیونکہ اس کی عدت پوری ہو چکی ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہوا جو اختلاف سے نکلتا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ ہوا حکم الحبس والاطلاق، حبس کا حکم اور اطلاق، یعنی تیسرے حیض میں جو معتدہ ہے وہ کیا کر سکتی ہے، اس کو باہر مکان عدت سے باہر نہیں جا سکتی ہے، حکم کیا ہے اس پر، معتدہ پر مکان عدت سے باہر نہیں جا سکتی، یعنی اجازت نہیں ہے، یہ ہمارے نزدیک معتدہ اگر تیسرے حیض میں مکان عدت سے باہر نہیں جا سکتی، والاطلاق، لیکن امام شافعی کے نزدیک باہر جا سکتی ہے کیونکہ اس کی عدت ختم ہو چکی ہے۔ اور چوتھا مسئلہ ہے والمسکن والانفاق، یعنی تیسرے حیض میں معتدہ عورت پر جو کیا رہے گا، شوہر کے اوپر برا رہے گا، وہ کیا، والمسکن والانفاق، حکم المسکن، یعنی شوہر کے اوپر اگر عورت تیسرے حیض میں ہے تو پورا اس کا خرچ ہوگا، کہ رہنے کا اور نان و نفقہ کا، یہ سب خرچہ کس کے ذمہ ہوگا، شوہر کے اوپر ہوگا۔ اور یہ کیا چوتھا مسئلہ ہوا، پانچواں مسئلہ۔ اب پانچواں مسئلہ وہ کیا ہے، وہ ہے والخلع والطلاق، یعنی شوہر جو ہے تیسرے حیض میں اپنی معتدہ عورت سے خلع کی طلب کر سکتا ہے، خلع لے سکتا ہے، اور اس کو طلاق بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، طلاق بھی دے سکتا ہے۔ اور چھٹا مسئلہ جو اس اختلاف سے نکلتا ہے وہ ہے وتزوج الزوج باختها واربع سواها، یعنی تیسرے حیض میں اگر معتدہ ہو تو شوہر کیا نہیں کر سکتا ہے، اس کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا ہے، واربع سواها، اور اس اپنی بیوی کے علاوہ چار عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ابھی عدت میں ہے، عدت گزار رہی ہے۔ اور ساتواں مسئلہ، آخری مسئلہ جو اس سے نکلتا ہے اس اختلاف سے، وہ ہے احکام المیراث مع کثرت تعدادها، یعنی اگر کیا کہتے ہیں، اگر میراث کے احکام، یعنی اگر تیسرے حیض میں اگر بیوی ہے تو اس حالت میں اگر شوہر مر گیا تو عورت کیا ہوگی، وارث ہوگی اس کے مال کا، اگرچہ احکام کتنے ہی زیادہ ہو، ٹھیک ہے، عورت کیا ہوگی، اپنے وارث ہوگی، عورت اس کے مال کا وارث ہوگی، کیونکہ شوہر مر گیا اور یہ عدت میں اس کی عدت گزر رہی ہے اور عدت میں باقی ہے یہ عورت، تو اگر اس حالت میں اس کا شوہر مر گیا تو عورت وارث بنے گی، چاہے میراث کے احکام کتنے ہی زیادہ ہو۔ تو آج کا خلاص ہم یہی ختم کرتے ہیں، تو آپ سے امید کرتا ہوں آپ لوگ نیکسٹ کلاس پڑھ کے آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔